مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. فاختلف القراء في أداء قوله تبارك وتعالى. فحكى ابن جرير عن الحسن البصري وأبي يزيد البدني أنهما كانا يقرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، معناه يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک میں جو لفظ آزر ہے، قراء اس کی قرات میں، اس کے پڑھنے میں ان کا اختلاف ہے. آزرا کسی نے پڑھا ہے آزر، تو مختلف قراء جو ہیں ان کی قراءات مختلفہ ہیں. جیسے کہ ابن جریر نے حسن البصری اور ابی یزید مدنی سے روایت کیا ہے کہ وہ پڑھتے تھے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، تو معنی اس کا یہ تھا کہ یا آزر، گویا کہ یہ خطاب تھا، آپ نے ان کو ندا کی اور خطاب کیا کہ یا آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. وقرأ الجمهور بالفتح ما على أنه علم أجبي لا ينصرف، فهو بدل من قوله لأبيه أو أطف بيان وهو أشبه. بعض علماء نے، جمہور نے اس کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آزر نہیں آزر، فتح کے ساتھ پڑھا ہے، تو جمہور اسی پر ہے. اب یہ ہے کہ یا تو یہ علم بھی ہے اور عجمی ہے اس لیے غیر منصرف ہے، یا بعض علماء نے فرمایا اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، تو یہ بدل ہے ابی سے. اور بعض علماء نحو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عطف بیان ہے، اور یہ قول عطف بیان والا جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے. وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف أيضا كأحمر وأسود. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے، آزر جو ہے صفت ہے، اگر صفت ہے تو پھر بھی یہ یعنی فتح پہ پڑھا جائے گا، غیر منصرف ہوگا، جیسے أحمر أسود. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله تتخذ أصناما تقديره يا أبت تتخذ آزر أصناما آلهة فإنه قول بعيد في اللغة. اور بعض علماء فرماتے ہیں، علماء نحو، کہ یہ منصوب ہے آزارا کیونکہ اس کے اندر عامل ہے اتتخذ، تو تقدیر کیا ہوگی کہ اتتخذ آزارا اصناما آلہۃ، لیکن یہ قول بعید ہے. علماء نحو نے کہا ہے لیکن شاذ ہے اور بعید ہے. فإنما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله لأن له صدر الكلام. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ حرف استفہام کے بعد جو ہے اس کے اگر ایک چیز حرف استفہام کے بعد آئی ہے تو اس کا ما قبل اس میں عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مقام جو ہے وہ لازمی بات ہے صدر الکلام ہوتا ہے. کما قضا قررہ ابن جریر وغیرہ مشہور فی قواعد العربیہ
والمقصود ان ابراہیم وعظ اباہ فی عبادۃ الاصنام وزجروا عنہا ونہاہ فلم ینتہی کما قال تبارک و تعالی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارک کا مقصود یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو واعظ کیا، اپنے ابا کو تنبیہ کی کہ آپ بتوں کی عبادت جو ہے چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے نہ مانا اور وہ بتوں کی عبادت سے باز نہ آئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً أَيْ أَتَتَأَلَّهُ لِصَنَمٍ تَعْبُدُهُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کیا آپ بتائیں میرے ابا، یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بت کو معبود بنا رکھا ہے، آپ اسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اسی کے آگے آپ سجدے کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں۔ انی اراک وقومک السالکین مسلکک، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم جو آپ کے رستے پہ چلنے والی ہے، جو بتوں کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، فی ضلال مبین ای تائہین لا یعتدون این یسلکون بل فی حیرۃ وجہل وامرکم بالجہالۃ والضلال بین واضح لکل ذی عقل سلیم۔ آپ اور آپ کی قوم جو ہے کھلی گمراہی میں ہیں، ضلال تائہین، کھلی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، پتہ ہی نہیں کدھر جا رہے، بلکہ آپ لوگ تو ایسے جہل میں ہیں اور ضلال میں ہیں کہ جس کی گمراہی ہونا واضح ہے کہ بھلا یہ بت جو ہیں کبھی یہ بھی نافع اور نقصان ہو سکتے ہیں، کبھی یہ بھی عبادت کے قابل ہو سکتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اصنام بنائے اور پھر ان کی عبادت کرے۔ یہ تو ایک ایسی کھلی گمراہی ہے کہ کوئی بندہ بھی ذرا عقل سے زور دے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو گمراہی ہے، یہ کیسے خدا کے مقابلے پہ الہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ کسی کی تصویر ہے، کسی کی صورت ہے، تو جو اشخاص فوت ہو گئے، جن پہ خود موت آ گئی، جو اپنی موت کو نہ روک سکے، تو ہماری موت و حیات کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کھلی بات ہے۔ وقال تبارک و تعالی واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی، لا يسمع ولا يبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی بھلا نفع دے سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو خدا بنا لینا، عبادت کرنا کوئی عقل کی بات ہے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرا ابا، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں ملا، میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دعوت توحید کے لیے بھیجا ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، میں آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت کروں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یاد رکھیں، حالانکہ آدر کوئی شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا تھا، آدر تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ دراصل شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، تاروں کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ کسی مردہ انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، دراصل وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت پہ ابھارتا ہے۔ تو لہذا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات آئی اور انہوں نے اپنے بس کہا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت تو نہ کریں، حالانکہ وہ شیطان کی عبادت تھوڑی کر رہے تھے۔ اصل میں اس گمراہی پہ لگانے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو جب ہم نے شیطان کی بات مان کے یہ کام کیا تو گویا ہم شیطان کی پرستش کر رہے ہیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا، مجھے خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے تمہیں پکڑ لے اس عمل پر، اور پھر تو ہو جائے شیطان کے دوستوں میں سے۔
قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا. لیکن ابا نے فوراً سختی سے کہا کہ کیا ابراہیم تم میرے راستے سے انکار کرنے والے ہو؟ تم اس بات سے ہٹ جاؤ، میرے خداؤں کی مخالفت نہ کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور میں تمہیں ماروں گا. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا پھر میرا تمہارا جواب ہے، کیونکہ تم مشرک ہو اور میں موحد ہوں، اور ایک دل میں شرک اور توحید جمع نہیں ہو سکتی، یہ سوال ہی پیدا نہیں. لہذا میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اور میرا رب مجھ پہ مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ میں تم کو بھی اور تمہارے ان خداؤں کو بھی چھوڑتا ہوں، سب کو چھوڑتا ہوں، اللہ کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ توحید اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے، موحد اور مشرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے. توحید کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ تم موحد ہو، بلکہ کفر سے بھی تو دور ہو نا. کفر سے برات کا اعلان کرو، شرک سے برات کا اعلان کرو، مشرکین سے نفرت ہو، مشرکین سے برات ہو جائے. اور فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے دعاؤں سے محروم نہیں، میری اجابت سے محروم نہیں فرمائیں گے. وقال ابراہیم علیہ السلام یستغفر لأبیہ مدت حیاتی فلما مات علی الشرک وتبین ابراہیم ذلک رجع اسفل وتبرأ منہ کما قال تبارک وتعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب تک ان کے والد آزر زندہ رہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، چونکہ پیغمبر نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر اپنے وعدے میں سچے ہوتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں دعا کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام بخشش مانگتے رہے. لیکن جب آزر شرک پہ مر گیا تو اللہ نے بتلا دیا کہ اب وہ مشرک مر گیا ہے، اب بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو اس لیے قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کافر زندہ ہے، کسی مسلمان کے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، کافر ہیں، ان کی زندگی میں تو دعا کر سکتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو اسلام نصیب فرما دے. لیکن اگر وہ کفر اور شرک پہ مر جائیں تو پھر دعا نہیں کر سکتا، چونکہ مشرک کے لیے نہ سفارش ہے، نہ دعا ہے، نہ معافی ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، لیکن ایک وقت مقرر تک جب یہ بات پکی ہو گئی، یقینی ہو گئی کہ انہ عدو للہ، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ مشرک ہے اور شرک پہ مر گیا ہے، تو اب تو ہدایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا الحمدللہ، اگر کفر شرک پہ ہو گیا تو اب تو کوئی بخشش کا سوال نہیں. حضرت ابراہیم بالکل الگ ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم. وثبت في الصحيح ان ابراهيم يلقى اباه آزر يوم القيامة بكل وادر يابني اليوم لا اسيك فيقول ابراهيم يا ربي الم تعني انك لا تخزني انك لا تخزني يوم يبعثون وأن يخزني اخذا من ابي الابعد. فيقال ابراهيم فيقال يا ابراهيم انظر ما وراءك فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوامه يلقى في النار. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت والے میدان میں یلقی اباہ آزر، دیکھیں گے کہ آپ کا ابا آزر سامنے آ گیا اور وہ کہے گا یا بنیا، اے میرے بیٹے لا آسیک الیوم، اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اللہ سے دعا کریں گے اور عرض کریں گے کہ مولا تمہارا وعدہ ہے کہ لا یخزنی یوم یبعثون، کہ میں اپنے پیغمبروں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. وَأَيُّ خِزْيٍ مِّنَ الْأَبِّ الْأَبْعَدِ، کہ یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا ابا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے.
یا اللہ مہربانی کر دے. یہ ایک فطری بات ہے، یاد رکھیں ہمیشہ فطرتی تقاضے ہیں، ورنہ حضرت ابراہیم جانتے ہیں کہ قیامت میں کافر کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جو چاہے سو کر دے. اللہ فرمائیں گے اچھا ابراہیم انظر وراک، پیچھے دیکھو. جب آپ نظر پیچھے سے پھر دیکھیں گے فَإِذَا بِالذَّبْحِ مُتَوَدِّخٍ کہ ایک جانور کی شکل میں ہوں گے خون سے بھرے ہوئے. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ اس جانور کے پاؤں سے پکڑ کے فرشتے جہنم میں ڈال دیں. اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے آپ کو رسوائی سے بچا لیا کہ اس کی شکل بدل دی اس کی، لیکن رہے گا جہنم میں، مشرک کو نجات نہیں مل سکتی. تو یہ سارے قصے قرآن میں پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک کان سے سنو ادھر سے نکال دو، ادھر سے سنو اور ادھر سے نکال دو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ کا باپ شرک کرے اور معافی نہیں مل سکتی تو تم کیا شرک کرو اور قبروں پہ سجدے کرو اور پیر چھڑا لیں گے؟ اللہ کے قرآن میں غور کرو. یعنی ہمارے پیر جو ہیں ابراہیم خلیل اللہ سے بھی زیادہ زور والے ہیں، اللہ کے نبیوں سے بھی بڑھ گئے ہیں کہ تم قبروں پہ سجدے کرو، تم شرک کرو، تم جناب مجرے کرو، تم منتیں مانو، نظریں چڑھاؤ، تم جا کے ان کے نام پہ جانور ذبح کرو. بس یہی مرشد قیامت میں ہمیں چھڑا لے گا. تو خلیل اللہ نہیں چھڑا سکتا مشرک کو. اس لیے اللہ قرآن بیان کرتا ہے کہ لوگوں غور کرو کہ اگر بندہ شرک پہ ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا. سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تو پھر نوح علیہ السلام نے بچا لیا. سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. چچا ہے ابی طالب ہے، ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ہے، چاچے ہیں، رشتہ دار ہیں اور نسب ملتا ہے، دادا ایک ہے. لیکن کافر مر گئے تو معافی نہیں مل سکتی. تو اس لیے اب اگر آدمی اس جاہلیت کے عقیدے میں رہے جی ہمیں پیر چھڑا لے گا، ہمیں مرشد چھڑا لے گا، ہمیں فلانا چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، بس جب مرشد کے نام پہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مرشد راضی ہے تو بس بیڑا پار ہے. یہ باتیں جو ہیں جہالت ہے، یہ قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں اور عقیدے کے خلاف ہے. آدمی کو بات سمجھنی چاہیے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ نُبَيِّنُ لَهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ فِي نَظْرِهِ إِلَى خَلْقِهِمَا عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ رَبِّنَا فِي مُلْكِهِ وَمُلْكِهِ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ لَا رَبَّ سِوَاهُ. اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے دکھائے آ جائے بات آسمان و زمین اپنے خلیل کو تاکہ وہ دلیل پکڑے اس مخلوق سے اللہ کی خالقیت پر. ہم نے ابراہیم پہ کھول دیا کہ خلیل دیکھو یہ سب میری مخلوق ہے، یہ سب میرے حکم پہ چلنے والے ہیں، تاکہ وہ دلائل وحدانیت کے ساتھ قوم کا مقابلہ کریں اور ثابت کریں کہ انہو لا الہ غیرہ ولا رب سوا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی رب نہیں. جیسے کہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض کہ اے لوگوں غور کرو، تدبر کرو آسمانوں اور زمینوں میں کہ ان کے بنانے والا کون ہے. اس کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو خود مخلوق ہے، جو خود محتاج ہیں، جو خود مانگنے والے. وَقَوْلُهُ أَفَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَوْلُهُ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ منیب. اللہ فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو اپنے آگے پیچھے، تم غور نہیں کرتے ہو آسمانوں اور زمینوں میں؟ اگر اللہ چاہے تو تم کو زمین میں دھسا دے اور اگر اللہ چاہے تو آسمانوں کے ٹکڑے گرا کے تم کو ہلاک کر دے. یہ سب چیزیں جو ہیں دراصل ان میں نشانیاں ہیں، لیکن اس بندے کے لیے جو اپنے اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے. اگر بندہ اللہ کی طرف لوٹے تو فیہ کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے.
وأما ما قال ابن جرير وغيره مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم قالوا واللفظ المجاهد فرجت له السماوات من ما فيهن حتى انتهى بدره إلى الأرش وفرجت له الأرضون السبع إلى ما فيهن وزاد غيره وجعل ينزل لعباده على المعاصي ويدعو عليهم فقال الله له إني أرحم عبادي منك لعلهم أن يتوبوا ويرجعوا. رواه ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين عن معاذ وعلي ولكن لا يصح إسنادهما والله تعالى أعلم. اب مفسر فرماتی ہیں کہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ایک قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرجت لہ السماوات، حضرت ابراہیم الخلیل کے لیے آسمانوں کو کھول دیا، فنظر الی ما فیہن حتی انتہا بصرہ الی العرش، اور اللہ نے دکھایا کہ سب آسمانوں کو دیکھا تاکہ عرش تک آپ کی نظر گئی، اور پھر اللہ نے ساتوں زمینیں کھول دی اور ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ میرا کمال قدرت دیکھیں. فنظر الی ما فیہن، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے فجعل ينظر الى العباد على المعاصی ويدعو علیہم، اور اللہ نے جب زمین کھولی اور سارا کھولا، ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہے گناہ کر رہے ہیں، تو ابراہیم غصے میں آ گئے، ان کے لیے بد دعا دی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہو کہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم جوش میں آ گئے ہو نا، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندے گناہ گار ہیں، لیکن میں تو مہلت دے رہا ہوں نا کہ شاید توبہ کر لیں، شاید لوٹ آئیں. تم نے تو بد دعا دینی شروع کر دی فوراً. لیکن یہ روایتیں ضعیف ہیں، لا یصح اسنادہما، ان کی سند ٹھیک نہیں ہے. نقل تو کیا گیا حضرت علی سے مرفوعا لیکن لا یصح اسنادہ. وروى ابن ابي من طريق الله في ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فانه تعالى جلاله الامر سره وعلانيته فلم يخف عليه شيء من اعمال الخلائق فلما جاري ان صاحب الظلم قال نقرا تصديق هذا ورد كما كان قبل ذلك ان كثير من الشيطان ذلك ايانا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر سارے عمل کھولا، ظاہر باطن دکھایا، دیکھو آسمانوں میں دیکھو، زمینوں میں دیکھو. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کے بندے جو ہیں گناہ کر رہے ہیں تو غصے میں آ گئے اور لعنت بھیجی گناہ کرنے والوں پر. اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے ہو. اللہ نے فرمایا حکم دیا بند کر دو، ابراہیم نہیں دیکھ سکتے، بندے کا کام نہیں ہے تو خالق کا کام ہے نا، ہم نافرمان ہیں پھر بھی روٹی دے رہا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وجاہتم نہیں یکون کشف له عن بصری الدار ذلك عیانا، یا تو واقعی اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ آسمانوں کے سارے منظر آنکھوں سے دکھا دیے، یا یہ ہے کہ اللہ نے بصیرت دے دی، علم دے دیا. ضروری نہیں کہ آسمان زمین کھولے جائیں، یعنی اللہ نے عقل دے دی، فہم دے دی. حتی شاہدہ بفؤادہ وتحققہ وعرفہ، حتیٰ کہ اپنے دل سے اللہ کی قدرت کے دلائل جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر جو آیات و حجت تھے وہ سمجھ لیے. یہ ضروری نہیں ہوتا، رویت بصری بھی ہوتی ہے اور رویت علمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی رویت جو ہے قرآن میں رویت مراد رویت بصریہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی قرآن پاک میں لفظ رویت کا ہوتا ہے، جیسے کذالک نری ابراہیم. اور اسی طرح علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد فی سنۃ الفیل، آپ تو موجود بھی نہیں، لیکن علم تر کیف فعل ربک، تو وہاں رویت بمانے علم ہے، کیونکہ جو واقعہ مشہور ہو تو گویا وہ علم میں ہوتا ہے کہ علم تعلم یا محمد. تو اس لیے بعض علماء فرماتے کشف عن بصرہ او عن بصیرتہ، کہ اللہ پاک نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کے دل کو کھول دیا، اللہ نے شرح صدر فرما دیا کہ دیکھو دلائل قدرت اور دلائل وحدانیت. وعلم ما فی ذلک من الحکم الباہرۃ والدلالات القاطعہ. اب ابراہیم علیہ السلام کو دلائل کما رواہ الامام احمد والترمذی وصححہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث المنام اتانی ربی فی احسن صورت فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی فقلت لا ادری یا ربی فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد نامره بين ثدي وذلال كل شيء ورفت ذلك وذكر الحديث. امام احمد رحمت اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، تصحیح بھی کی ہے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نیند کی حالت میں ہوں، فی المنام اتانی ربی فی احسن صورت، میرے رب نے مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائی، اور اللہ پاک نے پوچھا کہ یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے فرشتے ملأ اعلی میں کس بات پر مذاکرہ کر رہے ہیں؟ فقلت لا ادری یا ربی، میں نے عرض کیا کہ یا اللہ یا رب میں نہیں جانتا۔ حضرت آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فوضع یدہ بین کتفی، اللہ پاک نے اپنا ہاتھ مبارک، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنی صفات ہیں جمیع صفات جو ہیں قرآن میں ما ثبت فی کتاب اللہ او علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے بغیر تعطیل و بغیر تشبیہ اور بغیر تکلیف کے۔ اللہ نے ذکر فرمایا ہاتھ کا آمنا باللہ، جیسی ہے اس کی شان کو زیبا ہے۔ تو حضرت فرماتی ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت جو تھا وہ میرے پشت میں میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، تو اس کی ٹھنڈک جو تھی مجھے سینے میں محسوس ہوئی، اور اس کا یہ اثر یہ ہوا کہ فتجلی لی کل شیء، اللہ نے ہر چیز جو تھی مجھ پہ روشن کر دی، وعرفت ذلک، میں نے جان لیا کہ ملائکہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا تو میں نے جواب دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا دیا، اور دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، قیل الواو زائد تقدیر ہوگی دانوری ابراہیم صلی یکون الموقنین۔ بعض علماء فرماتے ہیں علماء قواعد کے بعد زائدہ ہے، زائدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک چیز کی تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ عجائب السماوات والارض کیوں دکھلائے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا علم جو ہے علم الیقین بن جائے، كقوله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جیسے کہ ہم نے اپنی آیات نشانیاں جو تھی کھول دی تاکہ راستہ واضح ہو جائے مجرمین مشرکین کا۔ وَقِيلَ بَلْ هِيَ عَلَىٰ بَابِهَا أَيْ نُرِيهِ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَالِمًا وَمُوقِنًا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مقام پر کذالک نوری ابراہیم علیہ السلام وَلِيَكُونَ، یا تو دو قول ہو گئے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وا زائدہ، اور یا با اپنے باپ پر ہے وَلِيَكُونَ مِنَ وَلِيَكُونَ عَالِمًا مُوقِنًا بِقُدْرَتِ اللَّهِ تبارک و تعالی، تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان تمام دلائل قدرت کو دیکھنے کے بعد وہ مقام ایمان و ایقان و یقین، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے مشاہدہ، ایک چیز ہے آپ نے سنا کہ بھی کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، ایک مشاہدہ ہے کہ تم نے آنکھوں سے اللہ کے کعبے کو دیکھ لیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام پر عجائب السماوات والارض جو تھے کھول دیے تاکہ آپ کے ایقان میں، آپ کے یقین میں ازدیاد ہو اور اضافہ ہو، ورنہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ توحید پہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں شرک سے، اللہ تبارک و تعالی انہیں غیر اللہ کی عبادت سے، نبوت سے پہلے بھی محفوظ فرماتے ہیں، اور بعض طریقوں کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ جی اچھا ہے ابھی ٹائم، ماشاءاللہ۔ ہم فسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقولہ تبارک و تعالی فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ فلما جن عليه الليل وتغشى وسطره، جب رات ہو گئی اندھیرا ہو گیا، رأى كوكبا، آپ نے ایک ستارہ دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا قال هذا ربي فلما افل من غاب، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال محمد الافول والضحى، وہ کہتے ہیں پھول کا معنی ہے کسے چلا جانا، چھپ جانا۔ وقال مجھے افل النجم يأفل ويأفل فولا وافلا اذا غاب، جب چاند یا سورج غائب ہو جائے تو کہتے ہیں افلا، افلا معنی افول جو ہے معنی غائب ہو جانا، چھپ جانا۔ مصابیح لیست باللواتی تقودها دیاج ولا بالآفلات الزبائل ویقال این افلت انا۔ محاورات عرب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ این افلت انا، یعنی این غبت انا، تم کہاں رہے بھائی، کدھر چھپ گئے، کدھر غائب رہے ہم سے۔
قال لا احب العافلین قال قتادہ عالم ان ربہ دائم لا یزول، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا رب جو ہے وہ حی ہے، دائم ہے، اس کو تو کبھی ذہاب نہیں، اس پہ کبھی ہلاک نہیں، اس پہ کبھی فنا نہیں. کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ کی ذات جو حی ہے، قیوم ہے، باقی ہے، دائم ہے. تو اللہ پاک نے دکھایا کہ یہ تو ستارہ ڈوب گیا، تو جو ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند نکلا، بازغا طالعا، چاند آ گیا چڑھ کے، قال هذا ربی. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة لما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فطر من خلق، أي خلقهما من غير مثال، جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے، پہلے کوئی نمونہ نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی ماڈل نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی کا کمال ہے، قدرت ہے. حنیفا وما انا من المشرکین. حنیف کا معنی ہوتا ہے سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جوڑنے والا، یعنی میں نے اپنے دین کو خالص کر دیا. وافردت عبادتی، میری عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور میں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ای خلقہما وابتدعہما. اللہ نے ان کو پیدا کیا اور سب سے پہلے پیدا کیا، کوئی مثال ہی نہیں پہلے. علی غیر مثال سبق حنیفا فی حال کونی حنیفا مائلا عن الشرک الی التوحید. حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرک سے ہٹ کے توحید کی طرف آنے والا. ولہذا قال وما انا من المشرکین. وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر او مناظرة. اب مفسرین کا اختلاف ہے، بات کو سمجھیں کہ کیا یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ قوم کے ساتھ مناظرہ تھا یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ان اللہ کی آیات و دلائل میں نظر تھی. اس میں دو قول. ایک قول تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم چونکہ ستاروں کی، سورج کی، چاند کی پوجا کرتی تھی، ان کے ساتھ مناظرہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سامنے کھڑا کیا اور نے کہا کہ دیکھو، جب تارا چمکا تو ان سے کہا کہ اچھا تمہارے عقیدے کے مطابق احاذا ربی، یہ میرا رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو تمہارا رب دیکھتے ہیں کتنی دیر رہتا ہے. فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، چھپ گیا، تو آپ نے فرمایا یہ کیسے کس کو خدا بنا رکھا ہے جو خود چھپ جاتا ہے. اب اس کے بعد چاند آیا تو آپ نے فرمایا اچھا لوگوں یہ چاند تو اس کوکب سے بھی زیادہ روشن ہے، کیا اچھا یہ رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہی رب ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں. دیکھو نا یہی چاند تو ہے، رات کو نکلتا ہے تو ہماری آبادیاں پکتی ہیں اور ان میں پھل میں رس آتا ہے، یہ سب کچھ چاند ہی کر رہا ہے. اور میں اچھا ٹھہر جاؤ یہ بھی جا رہا ہے. تھوڑی دیر کو چاند بھی گیا. میں اچھا یہ اگر ایسے چیزوں کو خدا بنانا ہوتا تو پھر میں بھی تمہاری طرح بھٹک جاتا. اب جب دن نکلا تو چاند سورج دیکھا، فرمایا اچھا یہ تو پھر ان دونوں سے بڑا ہے، تو یہ بڑا خدا ہوا، وہ دو چھوٹے خدا ہوئے، تین ہو گئے. اب جب وہ بھی چھپ گیا تو فرمایا اب تو بات تمہیں سمجھ آئی، انی بریء مما تشرکون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تو خالص اللہ کی. یہ مناظرہ ایک. دوسرا قول یہ ہے کہ قوم سے مناظرہ نہیں، اللہ نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی بصیرت کو ایسا روشن کر دیا کہ ان چیزوں پہ بیٹھ کے خود غور کر رہے ہیں، خود تدبر کر رہے ہیں، خود نظر فرما رہے ہیں
کہ یہ بھی خدا ہو سکتا ہے، لوگ اس کی پوجا کریں، یہ تو چھپ گیا، یعنی کسی سے مناظرہ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا ان چیزوں میں نظر ہے، ان چیزوں میں تدبر ہے اور ان چیزوں میں غور ہے۔ اسی لیے یاد کریں کہ اللہ نے یہ ساری کائنات جو ہے کوئی بے فائدہ نہیں بنا دی ہے، اس لیے بندے کو حکم ہے کہ ایک ایک چیز میں غور کرو، تدبر کرو، غور کرو، سوچو کہ یہ نظام جو چل رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے کوئی چلانے والا تو ہے، بغیر چلانے والے کے تو نہیں سکتے، اس میں غور کریں اور تدبر کریں۔ اور پھر ایک ایسا نظام ہے ماشاءاللہ کہ جو اللہ نے رفتار مقرر فرمائی ہے، نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ایک گھر کو، ایک حرم کو روشن کرنا ہے تو ایک رات میں بجلی کا کتنا خرچ ہے، اور اللہ پوری کائنات کو روشن کر دیں، اللہ تبارک و تعالی پورے آسمان پر تاروں کی چادر بچھا دے، اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند کا ایک ایسا سلسلہ بنا دیں کہ سب ایک دوسرے کے نور کے محتاج ہیں، اور اپنی اپنی منازل میں اور اپنے اپنے مستقر میں اور اپنے اپنے بروج و ادوار میں دوڑ رہے ہیں، تو جب آدمی ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو مانتا ہے کہ سبحان اللہ، مولا تیری شان بلند ہے، باقی تو خالق السماوات والارض ہے، تو مدبر السماوات والارض ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنے سے آدمی کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا یہ مقام نظر ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ قوم کے ساتھ مقام مناظرہ۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں رحمۃ فرما ابن جریر من طریق علی ابن ابی طالب بعد ما یک دن مقام نظر واختار وزیر مستدل بکر علم یہدی ربی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ تقاضا یہی ہے کہ مقام نظر ہے۔ وقال محمد بن اسحاق قال ذلك حين خرج من السرب، حين خرج من السرب، سرب کہتے ہیں زمین کے اندر جو الذي ولدت في امه تخففت عليه من نمروز ابن كنعان لما كان قد دخل وجود مولود يكون ذا ملك الى يديه فحمل بقتل والمان عامئذ فلما حملت ام ابراهيم به وحان بذهما ذهبت به الى سرب ظاهر البذر في ابراهيم وتركته هناك وذكر اشياء من خوارق العادات كما ذكر غير المفسرين من السلف والخلف، والحق ان ابراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه۔ اب محمد ابن اسحاق نے ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس غار سے باہر آئے، وجہ یہ تھی کہ نمرود کو کہہ دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کی وجہ سے تمہارا ملک، تمہاری سلطنت سب کچھ چلا جائے، تو اس نے پابندی لگا دی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو وہ ایک غار میں چھپ گئیں، وہیں بچہ پیدا ہوا، اس کو وہیں رکھا، وہیں سنبھالا، وہیں دودھ پلایا، حفاظت کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد جو ہے آپ نے اللہ کی قدرتیں دیکھی، یہ خوارق کے عادات دیکھے، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ایک قول تو ہے کہ محمد ابن اسحاق جو ہیں وہ اصحاب سیر و تواریخ میں ہیں، انہوں نے ایک قول تو نقل کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس قسم کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں۔ والحق ان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه بين ما كانوا عليه من عبادة الحياة والسلام، وبين المقام الاول ما به ختم في بعض السلام العظية التي هي على صور الملائكة السماوية لشعور من الخالق العظيم الذي هم عند انفسهم آخر من ان يعبدوه، وإنما يتبصرون عبادة الملائكة يشكرونهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك ما يحتاجون إليه، وبين في هذا المقام ختم ودلالهم في عبادة الحياة وهي الكواكب والسيارة السبع المتحيرة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا، سب سے پہلے تو اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے مناظرہ کیا بتوں کے بارے میں کہ ان بتوں کو جن کو تم نے آلہہ بنا رکھا ہے، اور وہ بت کیا تھے؟ مفسر فرماتے ہیں الا صور الملائکہ، انہوں نے فرشتوں کی شکلیں بنائی ہوئی تھی،
کہ یہ فلاں فرشتے کی شکل ہے، یہ فلاں فرشتے کی شکل ہے، یہ فلاں فرشتے کی. اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ لیشفعوا لهم الى اللہ، جب ہم ان کے فوٹو کی پوجا کریں گے، بت کی پوجا کریں گے تو فرشتے راضی ہوں گے اور اللہ کو ہماری سفارش کریں گے. اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم گناہگار ہیں، ہم بد کردار ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا کی عبادت کر سکے، یہ ہمارا کام تھوڑا ہے، ہم کریں گے ان کی عبادت، یہ راضی ہوں گے تو اللہ سے ہمیں چھڑوا دیں. ایمان سے کہیں آج بھی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آج بھی مسلمان یعنی کلمہ توحید پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی تم جا کے قبروں پہ جو فریاد کرتے ہو کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو گناہگار ہیں، گندی زبان ہے، پلیت زبان ہے، ہماری تو خدا نہیں سنتا نا، ہم تو گندے ہیں. ہم ان پاک بندوں کو کہتے ہیں اور یہ پاک لوگ جو ہیں اپنے پاک رب سے بات منوا کے ہمارا کام کر دیتے ہیں، کیونکہ ورنہ ہم تو گندے ہیں، ہماری زبانیں گندی ہیں، ہماری کیسے سنتا ہے خدا؟ ہماری سنتا نہیں ہے. اور یہ جو کہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کی بات تو وہ ٹال سکتا ہی نہیں نا، موڑ سکتا ہی نہیں نا. یہ تو اس کے پیارے ہیں تو زبردستی بھی منوا لیتے ہیں نا. تو آج مسلمانوں کا بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے مشرکین کا اور کافروں کا بھی آتا. یعنی اہل مکہ جب بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو جب کوئی کہتا بھی ان کی عبادت کیوں کہتے ہو، تو قرآن میں موجود ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے بھائی ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ سفارش کریں گے ہماری، ہمیں جناب چھڑوائیں گے. جب یہی عقیدہ تھا نصارہ کا کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کریں گے، جب بیٹا راضی ہو جائے گا تو باپ کو منوا لے گا. یہی عقیدہ تھا یہود کا کہ جب ہم عزیر کی عبادت کریں گے تو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا خوش ہو گیا تو بس باپ خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گی اور ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. اور بے عین ہی یہی عقیدہ ہے آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے توحید کا عقیدہ نصیب فرمایا ہے. ورنہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم 11ویں شریف کریں گے، ہم عرس شریف کریں گے، ہم مزار پہ جا کے منت مانیں گے، ہم جا کے نذریں چڑھائیں گے، تو یہ مرشد جو ہے ہماری اس محنت سے راضی ہو کے اللہ سے ہمارے لیے کام کرا دے. یہی بے عین ہی یہی عقیدہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح عقیدے پہ رکھیں. یاد رکھو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا اولیاء اللہ کی شان جو ہے وہ برحق ہے. ایک بات یاد رکھیں، انبیاء علیہم السلام کی عظمت و شان جو ہے وہ برحق ہے، لیکن سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے حکم کے خلاف نہ وہ مانگ سکتے ہیں اور نہ کبھی مانگیں گے. اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے پاس کسی مشرک کے بارے میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی اخوت نہیں ہوگی، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے کہ یا ام کل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، کہ اے چچا ایک دفعہ تو کلمہ توحید پڑھ لو، ایک دفعہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تاکہ میں خدا سے مانگنے والا تو بنوں. یعنی آپ اندازہ کریں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اور انہوں نے جب نہ مانا تو حضور اٹھے اور آنسو بہہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں چہرے پر. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کا نبی آمنہ کا لال خاتم الانبیاء والرسل آنسو بہا رہے ہیں. اللہ کو آنسو بہانے پر بھی ناراضگی ہو گئی. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے نبی آپ نہیں ہدایت دے سکتے، جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت مل جائے. ہدایت میرے ہاتھ میں دوں نہ دوں غم کیوں کر رہے ہیں آپ؟
یعنی رونے کی بھی اجازت نہیں ملی. بخشوانا تو بخشوانا ہے نا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جن کے نسل میں ذریت میں سب نبی ہی نبی ہیں. سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سیدنا اسحاق ہیں، سیدنا اسماعیل ہیں، سیدنا اسحاق کی اولاد میں پھر سیدنا یعقوب ہیں، پھر حضرت یوسف ہیں. یعنی اللہ نے پوری ذریت میں نبوت رکھی ہے. اور حضرت اسماعیل کے ولد میں تمام نبیوں کا سرتاج محمد الرسول اللہ ہے. لیکن دیکھ لیں کہ قیامت میں کہہ بیٹھتے ہیں کہ میرا اللہ، میرے سامنے آزر کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم، ہم جہنم سے تو نہیں چھوڑ سکتے، اس کی شکل بدل دے، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے بدلے نہیں کرتے. سنت اللہ التی قد خلت، اللہ کے فیصلے ہو چکے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. کہ مشرک کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے کوئی سوال نہیں. یاد رکھو تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اولیاء اللہ، یہ مشائخ، یہ بڑے بڑے بزرگ قبر والے ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، تو پھر قبروں پہ جانے کا کیا مقصد؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ بھئی جب یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، جب یہ حاجت روا نہیں بن سکتے، جب یہ ہماری مشکلیں نہیں سن سکتے، تو پھر قبروں پہ جانے کا، فاتحہ پڑھنے کا، اہل اللہ کی مزاروں پہ حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو علماء نے وضاحت کر دی کہ مقصد ہے کہ بندہ جب جا کے اللہ کے ولی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، اس کی قبر کو باغ جنت بنا دے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اچھا تم میرے بندے کے لیے مانگ رہے ہو، تم میرے ولی کے لیے مانگ رہے ہو، چلو تم پر ہم رحم کر دیں. اللہ تبارک و تعالی اس کی درخواست منظور فرما لیتے ہیں، ورنہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرو، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے کرو. اذا سألت فاسأل من اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واذا توکلت فتوکل علی اللہ. میرے مدنی نے 3 لفظوں میں سارا دین ختم کر دیا. فرمایا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد پکڑ، اور جب بھروسہ کرنا ہو تو اس پہ بھروسہ کر جو ہمیشہ ہے. جو کل مر جائے پھر کیا کریں گے؟ چلو آج تو ہم کسی پہ بھروسہ کر لیں، وہ مر گیا، پھر اور ڈھونڈنا پڑے گا نا. تو اس پہ کیوں نہ توکل کریں جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، جو باقی بھی ہے، دائم بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے. اس لیے ہمیشہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو یاد کر لو تو کبھی شرک نہیں ہوگا، کبھی کفر نہیں ہوگا. اللہ ہر مسلمان کو کفر شرک سے بچائے. ہماری رہائش جو ہے وہ ریاض میں ہے، اور ہم دمام اور جدے کے درمیان میں ٹریلر گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور ہیں، بالکل آپ مسافر ہیں. آپ ہمیشہ نماز قصر پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں. جس جگہ آپ نے رہائش اختیار کر لی ہے، جب وہاں رہو گے تو نماز پوری پڑھو گے، لیکن باقی سفر میں چاہے ساری زندگی سفر کرتے رہو، نماز قصر ہے. اور اگر نماز قصر تو ہے، اگر ہم مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر دیں، بس اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر جمع ہو سکتی ہے، مغرب اور عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں دیر کرے آخر وقت جب ظہر کا آ جائے تو اب رک جائے، وضو کرے، ظہر کی نماز پڑھے، جب فارغ ہو جائے تو عصر کا وقت آ جائے گا، عصر کو اول وقت میں پڑھ لے اور ظہر کو آخر وقت میں پڑھ لے، تو دونوں نمازیں اس نے گویا اکٹھی پڑھ لی. اسی طرح مغرب میں دیر کرے جب آخر وقت مغرب کا آ جائے تو رک جائے، مغرب پڑھ کے فارغ ہو عشاء پڑھ لے، تاکہ دونوں نمازیں جو ہیں اس کی جمع ہو گئیں. تو یہ جمع دیکھنے میں تو جمع ہے، لیکن حقیقتاً آپ نے نماز اپنے وقت میں پڑھی ہے. ایک نماز کو آخر وقت میں پڑھا ہے اور ایک نماز کو اول وقت میں پڑھا. باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ظہر کی اذان اول وقت میں ہو گئی ہے اور ظہر کی نماز تم نے اول وقت میں پڑھ لی ہے تو اسی وقت اس کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو.
یعنی ان کے نزدیک یہ دیر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور دونوں کے پاس احادیث رسول اللہ ہے۔ یاد رکھا کرو کہ کوئی امام، کوئی فقیہ، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام ائمہ جو ہیں یہ سب کے سب الحمدللہ کہاں سے مسئلہ لیں گے؟ قرآن و سنت۔ اچھا، اب ایک حدیث میں آ گیا کہ حضور نے جمع کیا ظہر اور عصر، اور جمع کیا مغرب اور عشاء کو، تو حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا جب حدیث الحمدللہ موجود ہے کہ جمع رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا بین ظہر والعصر مغرب والعشاء، انہوں نے کہا مطلقاً جمع جائز ہے۔ اچھا، دوسری حدیث مبارک میں آ گیا کہ حضور پاک سفر فرما رہے ہیں اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ظہر صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا حضور۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو آگے چلو۔ جب اور دیر گزر گئی صحابہ نے پھر یاد دلایا، انہوں نے کہا حضور وقت تو جا رہا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چلو چلو آگے چلو۔ تو حضور چلتے گئے، صحابہ نے تیسری دفعہ یاد دلایا، حضور نے کہا چلو چلو آگے چلو۔ چوتھی دفعہ جا کے حضور رکے اور ظہر کی نماز کا آخری وقت آ گیا، آپ نے ظہر پڑھی، فارغ ہوئے تو اس کے بعد عصر پڑھ لی۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث پہ عمل فرما رہے ہیں، اور باقی ائمہ رحمہم اللہ بھی حدیث رسول پہ عمل فرما رہے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف ایک ہوتا ہے فہم ائمہ، کہ انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا۔ امام صاحب نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، قرآن ہے، اوقات ہے، تعیین ہے، اول وقت ہے، آخر وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر فجر اور ظہر کو کیوں نہیں جمع کیا گیا؟ بھئی اگر جمع کرنا ہے تو کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کے ظہر پڑھ لے، یہ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں بھیا؟ دو نمازیں اکٹھی کر لو۔ آخر ظہر اور عصر کو کیوں جمع کیا گیا؟ مغرب اور عشاء کو کیوں؟ کہ ان کے وقت آپس میں ملتے ہیں، فجر کا وقت جو ہے ظہر سے تو نہیں ملتا نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ائمہ کرام اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے تو ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا ہے۔ اگر وہ اتنا دین کی خدمت نہ کرتے تو ہم تو بھٹکتے رہتے۔ اگر خاوند اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور بیوی قسم کھا لے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، ایسی قسم کا کوئی نہیں، بالکل توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کر۔ یہ اچھی قسم ہے کہ خاوند کے گھر میں نہیں رہے گی، لوگوں کے گھر میں رہے گی، یہ اچھی بیوی ہے۔ بھئی جھگڑے کا معنی کیا ہو گیا؟ بھئی خاوند کے گھر میں جو نہیں رہو گی تو کس کے گھر میں رہو گی؟ بہرحال اگر ایسی آدمی قسم کھا بیٹھے بے وقوفی سے تو کفارہ قسم ادا کر دے اور اسی گھر میں رہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے 2 وقت۔ محمد الرسول اللہ ہے یا پتہ نہیں کیا، یہ تو کوئی اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں ہے یا ہے یا ہا یا تھا، یہ عربی ہے، تم ہے ہا کہاں سے نکال رہے ہو؟ جو اعتراض کرتے ہیں وہ جاہل ہوں تو ہم کیا کریں؟ اگر ایک آدمی شرط لگائے کہ یہ ساری چیزیں کھا جاؤ تو میں تمہیں ایک بروست کھلاؤں گا، اور اگر ہار گئے تم کھلاؤ، حرام ہے، دونوں بے لعنت ہے۔ شرط یہی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ کتنے بروست کھائیں گے، یہ نہیں لگا رہے کہ تم 100 نفل پڑھو میں بھی پڑھوں گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ جب امام قرآن پڑھ رہے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب امام کی قرات نہ سنی جائے تو کیا کریں؟ تو اس وقت قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب پڑھا جائے، یہ بھی ہے کہ زور سے پڑھا جائے نا، یہ کہاں ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چاہے وہ زور سے پڑھا جائے چاہے آہستہ پڑھا جائے۔ اور پھر 2 لفظ ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، ایک سنو اور ایک چپ رہو۔ 2 کیوں ہے پھر؟ سنو، جب سنو گے تب، جب چپ ہی رہو گے تو سنو گے نا، شور کرتے رہو تو سنو گے کیسے؟ تو 2 لفظ قرآن میں کیوں آئے؟ مانا کہ جب زور سے ہو تو سنو اور آہستہ ہے تو چپ رہو۔
ہمارے ایک رشتہ دار نے اپنی لڑکی کا نکاح 4-5 سال کی عمر میں کر دیا تھا، تو باپ جو ہے ولی الامر ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اب لڑکی بالغ ہو کر طلاق لینا چاہے تو لے لے، خلو کر لے، قاضی کی عدالت میں جا کے درخواست دے۔ ہمارے کمرے میں تاش کھیلتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ سونے دیتے ہیں۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ پیار سے سمجھاؤ، نہ سمجھے نا تو یہاں تو باقاعدہ محکمہ موجود ہے، چپ کر کے بتا دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے نہ سر رہے گا نہ درد ہوگا، تو یہاں تو مشکل مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جب کھیل رہے ہوں نا تاش، چپ کر کے آرام سے باہر وہ موٹر پہ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلا کے لے آؤ گے، جناب یہ نہ خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر تم کمرے میں علیحدہ سو گے، اللہ کی رحمت سے ان کو اور پکے کمروں میں بھجوا دیا جائے گا۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، مشکل تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے ملک میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسقاط کرتے ہیں، 10 یا 10 زیادہ کم پیسے لوگوں میں تقسیم، یہ سب بدعات ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہندو اور مسلمان لڑ رہے ہیں تو ہمیں کیا پتا ہے کہ ہندوؤں کے اندر کوئی مسلمان سپاہی بھی ہو، تو جو جدھر سے لڑ رہا ہے ان کے حکم میں ہے نا۔ بھئی یہ تھوڑا ہے کہ پہلے ہم اس کو کہیں گے کہ کپڑے اتارو پھر گولی ماریں گے، وہ تو ایک سیدھی سی بات ہے، جو کافروں کے ساتھ کھڑا ہے ان کے حکم میں ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے ان کے حکم میں ہے، ایک سیدھی سی بات۔ ہمارے ہاں میت پر جنازے کے بعد دائرے کی شکل میں بیٹھ کر قرآن کریم ایک دوسرے کو پھرا دے، سب بدعت ہیں، بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں، نماز کے بعد فوراً دفتر کھولنا پڑتا ہے، تو سنتیں بعد میں پڑھ لیا کریں، کوئی بات نہیں، سنت تو دیر کر کے گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، اور سپیکر پر بیان کریں انشاءاللہ۔ لوگ دمام سے آئے ہیں، مکہ مکرمہ کمپنی میں کام کرتے ہیں، اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں بہتر تو یہ تھا کہ جب آپ دمام سے آ رہے تھے تو ریاض یا طائف سے آپ احرام باندھ لیتے، وہ میقات ہے۔ اگر آپ نے نہیں باندھا، اب اگر عمرہ کرنا چاہیں تو اب بھی بہتر یہ ہے کہ آپ سیل چلے جائیں، وہاں میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں، بس صورت دیگر مسجد عائشہ سے باندھیں۔ عصر کی نماز کا وقت احناف کے نزدیک جو ہے، لیکن احناف کا فتویٰ ہے کہ حرمین الشریفین کی جماعت کو نہ چھوڑا جائے، چاہے وہ احناف کے مسلک کے مطابق نہ بھی ہو، لیکن حرم کی جماعت مقدم ہے۔ ادے جنازہ میں 1 سلام پھیریں، 1 سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن کوئی دوسرا پھیرے تو منع نہیں۔ اگر قبر کو پختہ بنائیں برائے حفاظت، بھائی اگر ایک جگہ ہے کچی ہے، قبر ٹوٹ جاتی ہے، نہیں ٹکتی ہے مجبوراً، وہ تو الگ بات ہے، یہ نہیں کہ اوپر سے مضبوط بناؤ گے تاکہ کوئی نکل کے بھاگ نہ جائے، اوپر سے مضبوط بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ کچی صرف 1 مشت کے برابر علامت ہو کہ بھی قبر ہے، کوئی پاؤں نہ رکھے، کوئی بے حرمتی نہ کرے، کوئی بے ادبی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں فرض میں پڑھتے تھے، اور پہلے جو ہے وہ 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ، اور عشاء کے بعد 2 سنتیں جو ہیں وہ ہیں مؤکدہ، اس کے بعد وتر ہیں، کوئی 3 رکعت ملا کے پڑھے یا 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 رکعت پڑھے۔ میری بیوی، بچے، بہن وغیرہ بیمار، اللہ سب بیماروں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالی سب بیماروں کی بیماریاں، پریشانیاں ظاہری باطنی اپنی رحمتوں سے دور فرما دے۔ میرے ذمے کچھ قرض ہے، دعا کریں کہ اللہ سب مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہے کسی بندے کے آگے نہ جھکائے اور نہ محتاج فرمائے۔ اگر ہم نے طواف کر لیا ہے اور طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھنی ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔
یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کسی حال میں آپ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی آپ سے بھول گیا تو 10 دن بعد ہی یاد بھی آئے تو پڑھنا پڑے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، پڑھو گے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔